حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، اللہ تعالیٰ کی رحمت کے حصول کے لیے، فرمایا وہ نماز پڑھنے کا ارادہ کرتا ہے، اور نماز پڑھنے سے پہلے جب وہ وضو شروع کرتا ہے تو جیسے ہی نماز پڑھنے کے ارادے کے لیے، یعنی نماز کے لیے وضو کرنا شروع کرتا ہے، جب وہ ہاتھ دھوتا ہے تو حضور نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھوں کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اسی طرح فرمایا ابھی تک اس شخص نے نماز ادا نہیں کی، نماز کے لیے چلا نہیں، لیکن محض نماز کی غرض سے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور رضا کے لیے اس شخص نے صرف وضو کرنا شروع کیا، فرمایا جب وہ ہاتھ دھوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھ کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، جب وہ منہ کے اندر پانی ڈالتا ہے، قولی کرتا ہے، تو اس نے جتنے بھی زبان کے ساتھ گناہ کیے ہوتے ہیں، کسی کو گالی دینا، گالی کے ذریعے تکلیف دینا، فرمایا جب وہ قولی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی زبان کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، فرمایا جب وہ ناک کے اندر پانی ڈالتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس ناک کے جو جتنے گناہ ہوتے ہیں وہ معاف کر دیتے ہیں۔ ابھی تک وہ شخص نے نماز ادا نہیں کی، لیکن صرف اس نے ارادہ کیا اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور رضا کے لیے، صرف وہ ابھی تک وضو کر رہا ہے، فرمایا جیسے وہ وضو کرنے کے لیے وضو کے ارادے سے منہ دھوتا ہے، اپنے چہرے کو دھوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اس نے جتنی آنکھوں کے ساتھ جو برائی کی، عورتوں کو دیکھا، فلمیں دیکھی، ڈرامے دیکھے، اسی طرح جو دیگر بری تصویر وغیرہ دیکھی، فرمایا جب وہ نماز کے بعد سے وضو کرتا ہے اور وضو کے اندر وہ اپنے چہرے کو دھوتا ہے، جتنے بھی اس کے چہرے کے گناہ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اسی طرح فرمایا جب وہ بازو دھوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے بازوں کے سبب اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ فرمایا بازو کے بعد جب وہ مسح کرنے لگتا ہے، اپنے سر کا مسح کرتا ہے، کانوں کا مسح کرتا ہے، تو پھر اس مسح کے سبب، اس نماز کی ارادے کی وجہ سے، اس وضو کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے سر کے گناہوں کو بھی معاف کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں، کانوں کے ذریعے اس نے جتنے بھی گناہ کیے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو بھی معاف کر دیتے ہیں۔ البتہ بالآخر جب وہ پیر دھوتا ہے تو پھر پاؤں کے ساتھ اس نے جتنے گناہ کیے ہوتے ہیں وہ پاؤں کے ذریعے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو بھی معاف کر دیتا ہے۔ ابھی تک اس نے نماز ادا نہیں کی، محض نماز کا ارادہ کیا، نماز کے ارادے کی وجہ سے وضو کامل کیا، اللہ تعالیٰ نے اس وضو کرنے کے سبب اس کے ہاتھوں کے گناہوں کو بھی معاف کر دیا، چہرے کے گناہوں کو بھی معاف کر دیا، زبان کے گناہوں کو بھی معاف کر دیا، کانوں کے گناہوں کو بھی معاف کر دیا، پاؤں کے گناہوں کو بھی معاف کر دیا۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہم سب کو بار بار یہ آواز دیتی ہے کہ تم آؤ تو صحیح، میری رحمت کے حضور پیش تو ہو، مجھ سے عرض تو کرے تو یا باری تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے حال پر رحم و کرم فرما۔ فرمایا پھر میں تمہارے حال پر رحم نہ کروں، پھر میں تمہارے گناہوں کو معاف نہ کروں تو پھر مجھے کہنا۔ تو عزیز ساتھیوں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو بار بار موقع دیتے ہیں کہ تم آؤ میرے حضور پیش ہو، مجھ سے فریاد جاری کرو، میرے حضور توبہ کرو۔ فرمایا میں توبہ بھی تمہاری توبہ کو قبول بھی کروں گا اور تم پر رحم بھی فرماؤں گا۔ کیوں؟ انہ هو التواب الرحیم، بے شک وہ تو اللہ ایسی ذات ہے جو توبہ کو بھی قبول کرنے والا ہے، جو رحم بھی فرمانے والا ہے۔ فرمایا تم توبہ کرنے والے بنو، گناہوں کی معافی مانگنے والے بنو، تم اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والے بھی بنو۔ پھر فرمایا دیکھو میں تمہارا کیسے رجوع قبول کرتا ہوں، پھر تمہاری توبہ کو کیسے قبول کرتا ہوں، تمہارے گناہوں کو کیسے معاف کرتا ہوں، پھر تم پر رحمت کیسے نازل